فرائض فرائض وضو، تیمم اینڈ غسل. تو فرائض چونکہ اس لیے عبادت کے لیے جو ہمیں پاکی حاصل کرنی ہوتی ہے تو اور چونکہ وہ فرض ہے پاکی حاصل کرنا اینی ہاؤ، تو عبادات میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز کی عبادت ہے. تو نماز پڑھنے سے پہلے ہم کو ظاہر ہے وضو کرنا ہوتا ہے. ہم وضو کرتے ہیں اور پانی سے، اور اگر پانی اویلیبل نہیں ہوتا ہے کہیں پر تو ہم تیمم کرتے ہیں. اس کی الگ کنڈیشنز ہیں کہ ہم تیمم کہاں کر سکتے ہیں اور کہاں نہیں کر سکتے. اور اب ظاہر ہے جب کبھی کبھی غسل کی بھی حاجت ہوتی ہے تو غسل کی حاجت ہوتی ہے تو اس میں جو ہے ہم غسل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے اس کی بات کریں گے، فرائض وضو کی بات ہم کریں گے. اگر ہم بات کریں سب سے پہلے فرائض وضو، ٹھیک ہے. اس میں فرائض وضو کتنے ہیں؟ کون جانتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. چلیے ٹھیک ہے، زیادہ تر کو معلوم ہے، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو فرائض کے وہ وضو ان کنٹینیوس اور پاس پریکٹس کو دیکھتے ہوئے کرتے تو ہیں، لیکن ان کو پرٹیکولر اس کا وہ نہیں پتا ہوتا کہ بھئی کون کون سا عضو دھونا ہمارے لیے فرض ہے، کون کون سا حصہ دھونا ہمارے لیے فرض ہے، اور کتنا حصہ دھونا ہمارے لیے فرض ہے. یہ چیزیں ان کو نہیں معلوم ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے اب ان کو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہاں پر وضو میں جو فرائض ہیں قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو یہ اس میں ذکر کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو، ان تمام اعضاء کو دھونے کے لیے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. فرض جو ہیں وہ 4 ہیں، اور ان چاروں کا پوری طریقے سے دھونا، پوری طریقے سے اچھی طرح سے دھونا ضروری ہے. اگر آپ ان چاروں عضو کو صحیح طریقے سے نہیں دھوئیں گے، اس میں اگر بال برابر بھی خشک رہ جائے گا، سوکھا رہ جائے گا، تو پھر وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کو پیشانی کے بالوں سے لے کر اور کوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے اور دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح سے اس کو دھو لیں. یہ ہو گیا پہلا فرض، یعنی چہرہ دھونا. ٹھیک ہے. واش یور ماؤتھ فرام فور ہیڈ ٹو انڈر دا چن، یہ آپ کو دھونا ہے. دوسرا فرض کیا ہے وضو میں؟ دوسرا فرض ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا. دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک اچھی طرح سے، یہ انکلوڈنگ ایلبو کو اس میں انکلوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ کوہنی تک دھونا، تو کوہنی تک دھونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں تک کونی ہے وہاں تک دھو لو، نہیں، اس میں پھر کوہنی انکلوڈ کرنا ہے اس کو. تو دوسرا کیا ہو گیا؟ دونوں ہاتھ کوہنی تک دھونا. ٹھیک ہے. یہ 2 فرض ہو گئے. تیسرا فرض یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. ٹھیک ہے. اب وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سارا پانی لے لیتے ہیں اور پھر اس کو چھڑکتے ہیں، پھر اس کو جو ہے سر کے اوپر ملتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی اگر آپ کا ہاتھ گیلا ہے، اس گیلے ہاتھ کو بھی آپ سر کے اوپر پھیر سکتے ہیں، اس سے مسح ہو جائے گا.
نئے پانی لینے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر بالکل خشک ہو گیا ہے، ہوا چل رہی ہے یا بہت زیادہ گرمی ہے، تو ضرور آپ تر کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ نیا پانی اس سے لیں. ہاں اگر ہاتھ سوکھا ہے تو آپ اس کو نیا پانی لے سکتے ہیں. تو سر کا کیا کرنا؟ مسح، مسح کرنا. ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے چوتھا فرض. چوتھا فرض کون سا ہے؟ چوتھا فرض جو ہے وہ ہے دونوں پیروں کو، ٹخنوں، جو اینکلس ہیں ہمارے، ان ٹخنوں کے سمیت ان کے ساتھ دھونا اس کو. اور اس میں بھی اس بات کا انشور کر لیں کہ دونوں پیر جب دھوئیں تو انگلیوں کے بیچ میں جو رنکلس ہوتے ہیں ہمارے، تو اسی لیے اس میں ہاتھوں کو اس طرح سے کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ جب وضو کریں تو ہاتھوں کو اس طرح سے کر لیں. پیروں میں بھی کر لیں، تھوڑا سا انگلی پھیر لیں، اس سے بھی پھیر لیں، تو اس میں ایک جو ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، جو رنکلس سوکھے رہ جاتے ہیں، تو وہ ڈاؤٹ ختم ہو جائے گا. اور پوری طریقے سے جو آپ کے جو فرائض ہیں، اب رہا سوال کہ تین بار دھونا، 3 بار کلی کرنا، یہ سنتوں میں یہ چیزیں آتی ہیں. جب ہم آپ کو نیکسٹ سنت کا پڑھائیں گے تو پھر ہم اس میں وہ چیزیں ڈسکس کریں گے، کیونکہ وہ چیزیں ذرا زیادہ ہیں اور لمبی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. پہلے آج آپ فرائض کو سمجھ لیجئے. تو یہ آپ نے یہ رہ گیا ہے، دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا. ٹھیک ہے، اچھی طرح سے دھونا اور صاف کرنا. اب اگر آپ کسی ایسی جگہ، یہ چاروں فرض ہو گئے اس کے. اب آپ اگر کسی ایسی جگہ پہنچ گئے اتفاقاً، حالانکہ آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زیادہ آسانی سے اویلیبل ہو جاتا ہے. کیسے اویلیبل ہوتا ہے؟ ارے بھائی 10 روپے 20 روپے کی بوتل لے لیجیے، آپ ہر جگہ مل جائے گا. جہاں پانی نہیں ہے وہاں دکانوں میں پانی اویلیبل ہوتا ہے، آپ لیجیے، وضو کر لیجیے. لیکن پھر بھی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کہیں اتفاق ایسا ہو جائے کہ جہاں آپ کو دور دور تک پانی نظر نہ آئے اور آپ کو جو ہے وہ ڈرائی ایبولیشن کرنے کی ضرورت پڑے. وہ کیا ہے؟ وہ دوسرا ہے فرائض تیمم. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فرائض تیمم. اب اس میں کون کون سے فرائض ہیں؟ اس میں پہلے آپ فرض سمجھ لیجئے. میں آپ کو پہلے فرض سمجھا دیتا ہوں، بعد میں اس کا کرائیٹیریا سمجھا دوں گا. نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کر، ارے بھائی مٹی دھول نہیں لینی ہے، بس خالی مارنا ہے اس کو، اور چہرے پر پھیر لینا. دونوں ہاتھوں کو، میں لکھ دیتا ہوں تھوڑا سا، دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر، ٹھیک ہے، اور اس کو چہرے پر پھیر لینا. اگین دوبارہ آپ پھر اس کو مٹی پر ہاتھ ماریں گے اور اس کو دونوں ہاتھوں یعنی کوہنیوں تک اس کو آپ دونوں ہاتھوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو پھیر لیں گے. اس کا ایک طریقہ بھی ہے، میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. چہرے پہ ہاتھ مارا، یوں پھیر لیا، لیکن کوہنیوں کا اور ہاتھوں کا کیا ہے کہ ایسے ہاتھ ماریں اور اس طریقے سے رکھیں کہ یہ جو 4 انگلیاں ہیں، یہ ہتھیلی کا جو حصہ ہے یہ نیچے والے حصے میں انگلیوں والا حصہ آ جائے گا، اور اوپر والے اس میں یہ حصہ آ جائے گا، اور یہ انگوٹھے میں اسی طرح دوسرے ہاتھ کا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا اس کا پہلا فرض، اور یہ ہو گیا ہاتھوں والا دوسرا فرض. اور جو تیسرا فرض ہے، وہ چونکہ ہے تو وہ پہلا، لیکن اس کو ہم بعد میں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اکثر کنفیوژن ہوتا ہے اس میں کہ وہ تیسرا فرض کیا ہے، کہ وہ تیسرا فرض کون سا ہے، حالانکہ وہ پہلا ہے. تیسرا فرض ہے نیت کرنا. تیمم میں تیسرا فرض کیا ہے؟ نیت کرنا، حالانکہ یہ پہلا ہے. اس کو ہم نے بعد میں بتایا اس لیے ہے تاکہ آپ یہ 2 چیزیں سمجھ لیں، سمجھنے میں آسانی ہو جائے.
تو ظاہر ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں تو ہمیشہ نیت کہاں آتی ہے؟ پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے. تو یہ ہو گئے اس کے تینوں فرائض. اس میں یہ 3 فرض ہیں. اب بات کر لیتے ہیں ہم تیسرے والے کی، غسل کے، کہ غسل میں کتنے فرائض ہوتے ہیں. یہ تو یہ آپ اس کو یہ نہ سمجھ لیے کہ یہ چیز ہمارے لیے، چونکہ عبادت ہی سے ساری چیزیں شروعات ہوتی ہے. اگر ہماری عبادت صحیح ہے تو سارے عمل ہمارے، چاہے وہ سماجی ہوں یا اخلاقی ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر ہمارا یہ عمل درست ہے تو پھر سارے عمل درست ہو جائیں گے. تو اس میں ہم تیسری جو بات کر رہے ہیں وہ غسل کی بات کر رہے ہیں. تو یہ غسل میں جنابت، جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل 2 وجہ سے کیا جاتا ہے. غسل جو ہے 2 وجہ سے کیا جاتا ہے. ایک غسل جو ہوتا ہے وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہوتا ہے غسل جنابت، جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل 2 وجہ سے کیا جاتا ہے. اور جو تیسری وجہ ہوتی ہے، جو آپ ندیوں میں اور تالابوں میں چھلانگیں مارتے ہو، وہ تو گرمی دور کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں آپ چاہے جتنا نہا لو، دن بھر آپ شاور میں کھڑے رہو، ندی میں تیرتے رہو، وہ غسل نہیں ہے، وہ تو اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانا ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے. بات غسل کی ہو رہی ہے کہ غسل کا جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 طریقے سے ہوتا ہے. اب غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں یہ پہلے سمجھ لیجیے، چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں صرف فرائض کے بارے میں، فرائض غسل، فرائض وضو و فرائض تیمم. تو اس میں جو پہلا فرض ہے وہ کیا ہے؟ اچھی طرح سے کلی کرنا، غرارے کے ساتھ. کیا کرنا؟ کلی کرنا اچھی طرح سے. لیکن ایک بات یاد رہے، غرارے کے ساتھ ایک بات یاد رہے، رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ روزے سے ہوں تو پھر غرارہ کرنے سے بچیں، غرارہ نہ کریں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ادر دین آپ کلی اور غرارہ کریں. دوسرا فرض جو ہے وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا. کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے. ناک میں اچھی طریقے سے آپ پانی ڈالیں. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ سارے جسم میں پانی بہانا، ٹھیک ہے. اب پانی بہانا اس طرح سے بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خالی رہ نہ جائے، ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم نے آپ کو صرف غسل کے بارے میں بتا دیا کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، اور وضو کے فرائض کیا ہیں، اور آپ کے تیمم کے فرائض کیا ہیں. تو پہلے آپ ان کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر ہم آپ کو آگے والے جو اس کا ٹاپک ہے پھر ہم اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو.